أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار دربار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی مقدس حسین بابرکت نشست قبول و منظور فرمائے. اس کے ثمرات و اثرات و برکات ہمیں اور ہماری نسلوں کو پروردگار نصیب فرمائے. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ذات بابرکات کی انوار و تجلیات نے وہ جوہر کمال دکھائے کہ آپ کی صحبت و قربت میں بیٹھنے والے لوگ زمانے کے تاجدار و سردار کہلائے. وہ لوگ جو اپنے معاملات میں ذرا برداشت نہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے عفو و درگزر کے پیکر بنے نظر آئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر عرصہ دراز تک جن کے تیر کمانوں کے باہر رہتے تھے، وہ لوگ باہمی شیر و شکر نظر آئے. وہ لوگ جن کے ہاں رشتوں کا احترام قطعی طور پر اتنا تھا کہ ستیلی ماؤں کو اور اپنی ہی بچیوں کو دربور کرنا اور ستیلی ماؤں کو بیچ ڈالنا ان کے ہاں کوئی آر نہ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے یوں اپنے کردار سے جہان کے ماحول کو بدلا کہ دنیا حیران رہ گئی. ایون کہ اپنے سگے خون کو جن کے ہاں معافی نہ دینے کا کنسیپٹ تھا، وہ مکہ سے آنے والے لوگوں کو فیملی بیک گراؤنڈ، تعلیمی پس منظر ان کا جاننے کی بجائے آدھی جائیداد میں ان کو شریک کر کے ان کو اپنے رشتہ اخوت میں جوڑ کر انہوں نے دنیا کو حیران کر ڈالا. یہ سارا کمال کیا تھا؟ یہ تاجدار ختم نبوت کی تعلیم کا، صحبت کا، قربت کا اثر تھا. اب یہ تاریخ کا وہ وقت ہے جو آپ کو، مجھے، دیوبندی کو، سنی کو، وہابی کو، شیعہ کو، ہر ایک کو یاد ہے. اب آپ دیکھیں پس منظر تاریخ اسلامی کا کیا ہے. اسلام کو ضرورت پڑے ابو بکر سارا اثاثہ لا کے قدموں میں رکھ لے. یہ صرف علماء اہل سنت کے ہاں نہیں، اہل تشیع نے بھی ان روایات کو بیان کیا. اسلام کو ضرورت پڑے حضور کی ایک ہی انگلی کے اشارے اور مقدس آنکھ کے اشارے پر 700 اونٹوں کی
لدے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ دین اسلام کے لیے پیش کرتے ہوئے عثمان غنی نظر آیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، دین کو ضرورت پڑے یہ اگلے میدان میں کھڑے ہو کر لڑے۔ کیا یہ بات دیوبندی سنی شیعہ کے ہاں مختلف ہی ہے کہ چاچے کے مقابلے میں بھتیجے کو دیکھا گیا، باپ کے مقابلے میں بیٹے کو دیکھا گیا، بھانجے کے مقابلے میں ماموں کو دیکھا گیا؟ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ اسلام کا پرچم اونچا ہو جائے، دین سربلند ہو جائے۔ تو پھر آپ بتائیے، جب میری اور آپ کی نسل کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو حضور کی ظاہری حیات پاک میں یوں کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، بچے کرا رہے تھے، گھر چھوڑ رہے تھے، جائیداد دے رہے تھے، وہ حضور کی آنکھ بند کرنے کے بعد یکسر بدل گئے۔ حرف کس پہ آئے گا؟ حضور کی تربیت پہ۔ ہدف تنقید کیا ہوگی؟ آپ چلو کلمہ پڑھنے والے ہیں، چھوٹا کلمہ بڑا کلمہ جو بھی آپ پڑھیں، آپ نے تو اس کو ان کے بارے میں تعصب رکھا اور حضور کے بارے میں آپ نے شرم و حیا کر لیا۔ آپ نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں تھے، حضور کی تربیت تو برابر تھی۔ کیا جب آپ کی اس تحریر کو غیر مسلم پڑھے گا، آپ نے تو ڈبل سٹینڈرڈ بن کے بات کی، یعنی اصحاب کے لیے آپ نے اور تصور دیا، تربیت کرنے والے استاذ کے لیے آپ نے اور تصور دیا۔ اہل اسلام نے، اہل سنت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا، کیونکہ استاذ کی تربیت بھی اعلیٰ اور شاگردوں کا مزاج بھی شریعت میں ڈھلا ہوا اعلیٰ۔ ایک طرف یہ موقف ہے، اب دو موقف سامنے رکھ لیں۔ ایک موقف یہ ہے استاذ کی کمال تربیت ہے جی، استاذ نے بدل ڈالا جی، اب کیا دلیل دیں گے؟ کالج یونیورسٹی اسکول کا بچہ وہ کہے گا جی میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کمال کیا، جائیداد منٹوں میں اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ چاچے کے مقابلے میں بابا، بیٹا، بھائی یہ رشتے سامنے تھے اور وہ ڈٹ گئے اسلام کے لیے۔ یہ کیا کیا جی؟ سب کچھ چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی۔ مصعب بن عمیر ایک لباس پہنے دوسرا پہنا ہی پہنتا نہیں ہے، خوشبو وہ لگائے پورا محلے میں خوشبو پھیل جائے، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ ایک یہ تاریخ آپ کا بچہ پیش کر رہا ہے، آپ کے مقابل دوسرا بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو کہتے ہیں نہیں استاذ کمال ہے، شاگرد حضور کے وصال کے بعد یوں ہو گئے۔ اگلا بچہ عیسائی بیٹھا ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اس پر کیا اثر ہوگا؟ آپ اسلام کا پیغام کس انداز سے دے رہے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام آپ پر صرف ان پر نہیں ہے، یہ آگے استاذ پر بھی جا رہا ہے۔ بھئی کالج یونیورسٹی اسکول میں کسی میں 1000 10,000 20,000 1,00,000 طالب علم پڑھتے ہوں اور وہ ٹاپ کریں، ان میں تو ٹاپ کریں 2-3، باقی سارے فیل ہو جائیں، تو کس پہ حرف آئے گا؟ بولیے، استاذ کا تبادلہ نہیں ہوگا، معطل ہوگا۔ استاذ کی تربیت ہی کیا ہے؟ 1,00,000 بچہ سارے فیل، صرف 2-3 پاس، بھلے ٹاپ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے 10,000 میں اگر 9,997 95 90 بچے فیل ہوں، استاذ پر حرف 1,00,000 میں سارے فیل ہو جائے، آپ 2-3 جن کو چاہیں ان کو پاس قرار دے دیں، تو آپ براہ راست میرے بھائی نبوت کی توہین کر رہے ہیں۔ حضور رحمت کونین کی تربیت کا عالم یہ تھا، اختلاف رائے صحابہ میں ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو سامنے رکھ کے تربیت محمدی کو ہدف نشانہ بنا کر مغرب کو موقع مت دیں۔ آپ کی خرافات و مغلظات سے اسلام کمزور ہوگا۔ اس لیے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جب کوئی ذوق ایسا جاہلوں کی تربیت و صحبت کی وجہ سے بڑھے، برگر شوارما بیچنے والوں کو آپ اگر منبر پر بٹھا کر ان کی غلیظ زبان کے ذریعے سے تبلیغ سنیں گے تو پھر آپ پر اثر یہی ہوگا، وہ اپنی منمانی کی بات کریں گے،
ان کی زبان پہ زہر اگلے گی مقدس شخصیات کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جب سیاسی بدماشوں پر اور سیاسی بغیرت وڈیروں پر تنقید کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ الفاظ ان کی بغیرتی بے حیائی دیکھ کر بھی ہمارے ہم کچھ لوگ پس و پیش کا شکار ہوتے ہیں، تو کیا اگر اس طرح کے کوئی الفاظ اس سے بھی بڑے کافر کہنا، دین سے خارج کہنا ان مقدس شخصیات کو جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے، آپ بتائیے ابو بکر عمر عثمان علی صرف ذاتیں نہیں ہیں، یہ صرف شخصیات نہیں ہیں، یہ صرف پرسنالٹیز نہیں ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان و علی اسلام کی عمارت کے 4 ستون ہیں، ستون۔ یہیں آپ ایک کو کمزور کریں گے دوسرا آٹومیٹکلی کمزور نظر آئے گا۔ اس کا میں حل بتا دوں آپ کو عزیز بچوں، معزز بزرگوں اور میرے انتہائی قابل قدر نوجوانوں، 3 فتنے ایسے ہیں، فرقے نہیں، فتنے۔ 3 فتنوں کا جواب، ان کی مغلظات کا جواب کبھی قرآن و حدیث سے نہیں دینا۔ یہ اصول پلے باندھ ہے۔ 3 فتنوں کا جواب، فرقوں کا نہیں، فتنوں کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں دینا۔ وہ قرآن و حدیث پڑھیں گے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے اور بہت سے ہدایت پہ آ گئے، کیونکہ وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے یا آپ کو کنفیوز کریں گے قرآن و حدیث سے۔ آپ نے جب ان کا جواب دینا ہے تو قرآن و حدیث کی طرف جانے کی بات نہیں کرنی، آپ نے ان کو ان کی کتابوں کی طرف لانا ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن و حدیث سے بحث ان پر نہیں ہے۔ قرآن سے بحث کس پر ہوگی؟ قرآن و حدیث پہ۔ اس پر کریں جو کہ اونچی آمین کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، اس پہ قرآن و حدیث پہ بحث کریں۔ ہاتھ ادھر رکھنے ہیں، ادھر رکھنے ہیں، اس پہ بحث کریں، اس پہ قرآن و حدیث پہ بحث کریں۔ درود و سلام یہاں پڑھنا ہے، مکے مدینے پڑھنا ہے، اس سے بحث کریں۔ اصال ثواب کی صورت کیا ہے، اس میں 11ویں یا وہ ختم درود جائز ہے ناجائز ہے، اس پہ بحث کریں۔ ان فتنوں سے نہیں، یہ فرقے ہیں۔ فرقہ کون سا ہے؟ اس میں باقی سارے ہیں۔ فرقہ اور ہے، فتنہ اور ہے۔ فرقے میں بھی وہ فتنہ ہے جو آپ اپنی حدود کو کراس کرے اور دوسرے کے گھر میں جا کر بھیڑیوں کی طرح جھپٹنا شروع ہو جائے، وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بولیے، وہ کوئی بھی ہو، وہ میری جماعت کا ہی ہو۔ میری جماعت اہل سنت ہے، میرا فرقہ بریلوی ہے۔ میرے فرقے میں بھی اس طرح کا کوئی بندہ ہو کہ وہ دوسرے کے گھر حملہ آور ہو جائے، جھپٹ پڑے، اس کی ایسی تیسی اس کے مقدسات پر حملہ آور ہو جائے، تو وہ پھر فرقے سے نکل کر وہ فتنے میں شامل ہو گئے۔ آپ کے بھی اسی طرح۔ تو فتنے جو ہیں ان کا مقابلہ کبھی قرآن و حدیث سے، جو اپنے دائرے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں نا اس سے بات کریں، جو آپ کے بڑوں کی پگڑی اچھالے، مقدسات پر حملہ آور ہو۔ آپ بتائیں نا، آپ میرے شریک ہو، میں آپ کا شریک ہوں، آپ کہیں میرے بار بزرگ الحمدللہ بہت اعلیٰ ہیں، تو آپ کہیں گے، میں کہوں گا میرے بزرگ اعلیٰ ہیں، آپ اپنے گھر، لیکن آپ کہیں تیرا بزرگ چور ہے، تو اس کا مطلب ہے لڑائی اختلاف سے نکل کر لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم فرقوں کو کہتے گئے، فرقے دائرے میں رہیں، اپنی اپنی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے کوشش کریں، محنت کریں، قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار لگا دیں، لیکن حملہ آور ہوں تو پھر ایسا مناسب نہیں۔ فتنہ نمبر 1، قادیانیت، مرزائیت۔ کبھی قرآن سے جواب نہیں دینا، سمجھ گئے؟ قادیانی کو کبھی قرآن سے جواب، وہ بھلے پورا قرآن پڑھ دے، اس کو قرآن سے جواب، حدیث سے جواب، اجماع سے جواب نہیں دینا۔
اس کو جواب دینا ہے مرزا غلام قادیانی کی غلیظ تحریروں سے. سمجھ گیا؟ وہ آپ کو کنفیوز کرے گا. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آپ کہیں بھائی یہ بات الگ رکھو، آپ کا عیسیٰ پاک سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. تم اس کمینے کی شخصیت کی بات کرو، اپنے کی. تم ادھر نہ ہو، تم اس کی بات کرو جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پاک کو معاذ اللہ بازاری کا ہے. تم اس کی بات کرو، عیسیٰ کی طرف نہ جاؤ علیہ السلام. آپ جتنا ہو سکے مرزا کا لٹریچر ان علماء کے قریب بیٹھ کر پڑھیں اور لیں اور نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. ان کو آپ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کسی دیوبندی بریلوی وہابی سنی کی آپ کو مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ مجھے نہیں مانتے، کسی اور کو نہیں مانتے، نہ مانے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے دین کو دی بات کرنی ہے نا. تو دین کی بات آپ کرتے ہوئے اس کے غلیظ لٹریچر کو اس کے سامنے پیش کرو. ان کو جی اس کے بارے میں بتاؤ، چھوڑو پرے، اگلی بات چھوڑو. تو قادیانیت کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ ان کا سامنا ان کی تحریروں سے، ان کی اپنی مغلظات سے. دوسرا فتنہ مرزا جونیئر کا عصر حاضر میں ہے. مرزا جونیئر جو مرضی سناتا رہے آپ کو، یوٹیوبر محقق، آپ نے اس کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں دینا. آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ سوال اٹھاتے ہیں ان سوالات کو نیا نہ سمجھیں. ہمارے کا پرابلم یہ ہوتی ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں متاثر نہیں ہوئے یوٹیوبر سے، اور آپ کے پڑوسیوں کا بچہ کیوں متاثر ہو گیا؟ آپ تحقیق کر لیں. جو اس سے متاثر ہوا ہے، آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہوا، آپ کے بھائی کا بھتیجا، آپ کا بھانجا کیوں متاثر ہو گیا، پڑوسی کیوں متاثر ہو گیا؟ وجہ آپ اس لیے متاثر نہیں ہوئے کہ جمعے کی تقریر میں نے 1:30 بجے شروع کی، آپ پہلے موجود ہیں. کسی اور مسجد میں جائیں گے، عالم دین تقریر 2 بجے شروع کریں گے، آپ پہلے سے موجود ہیں. دیوبندیوں کے پاس، وہابیوں کے پاس، سنی جہاں بھی جائیں گے آپ پہلے سے موجود ہیں. آپ وہ دین، وہ قرآن ممبر کے ذریعے سے سنیں گے. جس نے جمعے کے لیے آنا ہے ٹھیک 2:30 بجے، یا دوسری مسجد میں جمعے کا ٹائم 2 بجے، تو رائٹ 2 بجے نماز کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کی، اور واپس چلے گئے. اب کیا ہوا کہ جب یوٹیوبر محقق کی کوئی اس طرح کا فتنہ اس کے کانوں میں پڑے گا تو فوراً کیا کہے گا؟ میں تو پہلی بار ہی سنا. وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، مولویوں سے تو نہیں سنا. میرے بھائی، آپ نے مولویوں کو سنا ہی کتنا ہے؟ بھائی آپ نے جو اسکول کالج میں اسلام پڑھا ہے، یونیورسٹی میں نصاب پڑھا ہے، میرے بھائی وہ تو پڑھا ہی 20 نمبر کا ہے، 25 نمبر کا ہے، 50 نمبر کا ہے. اس میں آپ نے اپنے نصاب میں کیا پڑھا ہے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے؟ آپ نے جب پڑھا ہی نہیں، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، روایت کیا ہے، درایت کیا ہے، حسن کیا ہے، صحیح کیا ہے. جب آپ نے یہ نہیں پڑھا تو آپ کو وہ بات کیا لگے گی؟ نہیں لگے گی. اور جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، مثلا جو بچے آج یوٹیوبر محقق کی بات سن کے کہتے ہیں بلے بلے کمال کر دیا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پراپر بخاری پڑھی ہے؟ کیا آپ نے سیاستہ پڑھی ہے؟ کیا آپ نے قرآن کی تفاسیر کو پڑھا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اعتراض آپ دیکھتے ہیں نا، حدیث شریف میں ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کوئی اعتراض کسی صاحب نے اٹھایا تو اس کا دوسرے نے اس کا جواب دیا. کتابیں موجود ہیں. تفسیر لکھتے ہوئے کسی نے اعتراض اٹھایا تو اس کا دوسرے نے جواب دیا. لیکن جب آپ نے وہ پڑھی نہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں بات ہے. مولوی تو نہیں کہتے. میرے بھائی، آپ نے مولویوں کو ٹائم کتنا دیا ہے؟ آپ کا بچہ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اس کو جو سنیں گے کسی بھی مسجد سے وہ اس کو پہنچائیں گے. جس نے کالج اسکول سے اتنا کچھ سنا ہے تو وہ آگے. اس لیے اس کا جواب بھی قرآن و حدیث سے نہیں دینا. موجود ہے، یہ نہ سمجھنا کہ موجود نہیں ہے، ہر شے موجود ہے. جوابات سے ہر شے بھری پڑی ہے کتب. لیکن آپ نے اس کو اس کے
مختلف بدلتے ہوئے رنگ، بدلتے ہوئے بیانیے اس کے سامنے رکھنے ہیں۔ تم نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا تھا، اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے آل رسول کے بارے میں کیا کہا تھا، اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے فلاں موقع پر کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہو؟ تیسرا فتنہ ہے رافضیت کا۔ رافضیت والے جب بھی بات کریں گے، وہ بڑے بڑے تیز فساد بلاغت سے بولنے والے بڑے بڑے لوگ آئیں گے یونیورسٹی میں، کالجز میں، اور بالخصوص سوشل میڈیا پر۔ وہ صحابہ یوں تھے، انہوں نے یہ کر دیا، حق مار گئے، لوٹ لیا، کھا گئے۔ ان کو قرآن و حدیث کی طرف نہیں لانا، ان کو ان کی کتابوں کی طرف لانا ہے۔ تھوڑا اور ہولی، ان کو ان کی کتابوں، قرآن حدیث کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کی طرف لائیں گے نا، تو پھر وہ اور یہ نہیں، یہ تشریح ہے، یہ تشریح ہے، اس کی طرف آپ لے ہی نہ جائیں۔ آپ ان کو لائیں گے، آپ کی کتاب جو سوال اٹھا رہے ہیں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، کوئی سوال ان کا نیا نہیں ہے، پرانی مکھیاں مار رہے ہیں۔ جواب کہاں سے دینا ہے؟ ان کی بولو، ان کی کتابوں سے۔ اور آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود ان کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے سپرے وہ استعمال کرنی ہے جو ان کی لیبارٹری میں تیار ہوئی ہے۔ علاج کافی، وافی، شافی، پھکی ان کی، مطب ان کا، ڈبہ ان کا، دکان ان کی، پڑیا ان کی، کاغذ ان کا، منہ ان کا، اوپر سے ڈونگا باغ کی مسجد کے ٹوٹیوں کا ایک گلاس اس کے منہ میں پھکی اس کی ڈال کے ڈالے، سٹاپ تک انشاءاللہ اس کو موشن لگ جائیں گے، طبیعت سیٹ ہو جائے۔ تھوڑا اور ہولی، علاج ہے کافی، وافی، شافی۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا سا اور ایسا بولیں۔ مثلا ان کا اعتراض ہے، ابو عمر کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ ان کو کہو رکو بھائی، آپ کی کتابوں میں موجود ہے یہ کون ہے، ہم آج بات کر رہے ہیں عمر فاروق کی۔ تھوڑا محبت سے بولیے۔ اب پہلے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کام کیا، الحمدللہ۔ اہل سنت کا یہ مرکز بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہم نے ان کی کتابوں سے پورا نسخہ تیار کیا۔ کتاب کا نام رکھا قرابت آل و اصحاب رسول، کتب شیعہ کی روشنی میں۔ ان کی کتابوں سے ہم نے پڑھا، سنا، لکھا کہ صحابہ کون تھے، آل بیت کون تھے، آپس میں تعلق کیا تھے۔ اب ذرا پوچھئے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، عمر پاک کو بھونکنے والے سے پوچھتے گئے، مراد رسول پر عملہ آور سے پوچھتے گئے، مراد رسول کی عظمت و رفعت پر ہمیشہ زبان درازی کرنے والے سے اہل سنت کے مرکز کا یہ مجمع پوچھتا گئے، تو بتا عمر کا بارے میں تجھ سے پوچھے، نشئی سے پوچھے، بھنگ
بھنگی سے پوچھیں، چرسی سے پوچھیں، جاگل سے پوچھیں، بدکار سے پوچھیں عمر کون ہے، ہم اس بات کو یوں رکھ لیتے گئے۔ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا بابا آپ کی عزت کا راز کیا ہے، فرمانے لگے بیٹا مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا آپ کی عزت کا ذریعہ کیا ہے، کہا اسلام ہے۔ میں نے اپنے شیخ کے شیخ کو پڑھا، کہا اسلام ہے۔ میں نے کہا عزت کا راز کا ذریعہ کیا ہے، کہا اسلام ہے۔ امام علی الحق آپ، فرمایا عزت اسلام ہے۔ حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی آفتاب پنجاب کا عزت کا ذریعہ اسلام ہے۔ میں نے کہا اقبال آپ، کہا عزت اسلام ہے۔ آبرو نے آبروئے دین مصطفیٰ است، کہتے کہ میری عزت اسلام ہے۔ میں نے داتا حجویری سے پوچھا، کہا عزت اسلام ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ غریب نواز کہنے لگے میری عزت اسلام ہے۔ قادیانیت کے پرخچے اڑانے والے تاجدار گولڑا بولے میری عزت اسلام ہے۔ قادیانیت کے دھرم پر کتب کی صورت میں، تحقیق کی صورت میں حملہ آور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلی بولے کہ میری عزت کا ذریعہ اسلام ہے۔ فضل خیر آبادی کفایت علی کافی بولے عزت کا ذریعہ اسلام ہے۔ حضرت جناب امام حسن عسکری، حضرت جناب والا امام علی رضا تقی پاک نقی پاک، سب نے کہا میری عزت اسلام ہے۔ داتا خواجہ بابا بولے عزت کا ذریعہ اسلام ہے۔ میں نے کہا امام زین العابدین آپ فرمائیں، کہا اسلام ہے۔ میں نے کہا پاک حسین آپ فرمائیں، کہا عزت اسلام ہے۔ مولا علی سارے بولے عزت اسلام ہے۔ لیکن سنو دیوبندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، ہندیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں، سنو ہم سب کی عزت اسلام، میرے ابے بابے دادے پیر مرشد ہادی رہبر کی عزت اسلام ہے۔ لیکن اس عمر پر بھونکنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، ڈونگا باغ کا مرکز آپ کو دعوت فکر دے رکھا گئے۔ کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ، لکھنے والا علامہ ابن حدید ہے۔ حضرت مولا علی کے خطبات کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ یہ چھپی بھی تمہارے گھر، لکھی بھی تمہارے بزرگوں، چھپائی بھی انہوں نے، خریدی ہم نے، پڑھی ہم نے، سنائی ہم نے کہا آپ بتائیں آپ کی عزت کا ذریعہ، عظمت کا ذریعہ کیا گئے؟ سارے دیوبندی سنی وہابی بولے اسلام ہے۔ اب ذرا مولا علی سے پوچھو، نہج البلاغہ کی شرح جلد نمبر 12 گئے، علامہ ابن حدید شیعہ بیان کرتا گئے، کہتے ہیں مولا علی فرماتے گئے دنیا خواب گراں میں کروٹیں بدل رہی ہوتی، اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے، اللہ کا پاک نبی، نبیوں کا سلطان، رسولوں کا امام، وہ طاقتور نبی اشارہ کر کے جو جناب چاند کو کلیجہ چیر دے، اشارہ کر کے ڈوبے سورج کو پلٹا دے، وہ جو اشارہ کر کے شجر و حجر سے کلمہ پڑھوا دے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگ رہے گا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 138 ہے۔ علامہ ابن حدید نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کانوں سے سنا اللہ کا نبی جس کے پاس ابو بکر جیسا مخلص یار تھا، ابو بکر جیسا پیارا تھا، اور میں ابو بکر کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں نوکر خادم دماد بھائی سب صورتوں میں آس پاس تھا، لیکن پھر نبی کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب کی صورت میں۔ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب حضرت عمر چلے حضور کے لیے راستے میں پیغام ملا، طبیعت بجلی بگڑی اور جا کے بہنوئی کو بہن کو جا کے صدقوں کیا، پھر جب رسول کائنات کی بارگاہ میں آئے
صحابہ نے تلواریں اٹھا لی اور محمد عربی مسکرانے لگے۔ ابن نہج البلاغہ میں جناب شارح کہتا گئے صحابہ طبیعت جناب ان کی مچلی حیران کہ ہم تلوار سے عمر کا مقابلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہیں پتہ گئے ہماری راتیں دعاؤں میں گزری گئے، عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں او میرے پیارے دوست، ذاکر کو سن کر جہالت بکھیرنے والے، برگر شوار میں بیچنے والوں کو ممبروں پہ بٹھا کر غلاظت اگلنے والے، وہ عمر کا پوچھنا گئے تو کسی جاہل سے نہ پوچھ، عمر کا پوچھنا گئے تو اللہ رسول اور مولا علی سے پوچھ۔ پھر ہم کہیں گے ہم نے عمر کا نام لیا تو تیرے پریشانی کیوں ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ گنگا بندہ بھی نہ بولے، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی تکلیف نہ کرے، باقی بولیں گے میں نے نام عمر کے۔ اللہ سلامت رکھے ان ماؤں کو جن کی لوریوں کی برکات دونگا باغ میں اپنی زبان کے ذریعے محبوب خدا کے یار کا ذکر کرتی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے نام عمر کی لگائی صدا، میں نے نام عمر کے لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے نام عمر کے لگائی صدا، میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں مراد نبی کا جو نوکر بنا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں مراد نبی کا، مل کے بولیے میں مراد نبی کا جو، میں مراد نبی کا، یہ ہم نے ذکر اب کیا، تیری طبیعت بگڑنے لگی میرے دوست، ہم نے بعد میں کیا، ہمارے بزرگوں نے بعد میں کیا، سنیوں نے، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے بعد میں کیا۔ آئیے ذرا عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے گئے کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، فرماتے گئے اکثروا ذکر عمر فإن عمر اذا ذکر ذکر العدل واذا ذکر العدل ذکر اللہ۔ ذکر کیا کرو، کثرت سے کیا کرو، کیونکہ عمر کا ذکر جب کرو گے ان کے عدل سے کرو گے، غیرت سے کرو گے، حمیت سے کرو گے، ان کی شخصیت سے کرو گے، نبی خوش ہوں گے، رب خوش ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر ذکر اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر کیوں نہ کہے میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی، میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اگلی بات سنیے، تو نے پوچھا حبیب خدا ہے کہاں، خدا ہے کہاں، یعنی ہے روضہ مصطفیٰ کس جگہ، میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، جسے شرم آئے وہ نہ پڑھے، باقی بولے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا
نے کہا ہم ذکر کریں تو طبیعت بگڑنے لگتی ہے، لیکن ہم نے پوچھا مولا کائنات کو، دیکھا آپ کپڑے بدلیں، آپ جناب والا آپ اپنی تلوار، آپ اپنی دستار، ہر چیز تبدیل کر لیتے گئے، لیکن ایک چادر کندھوں پہ رکھی ہے۔ کسی نے کہا یہ چادر کندھوں پہ گرمی سردی میں آپ رکھتے گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے انہو کسانی خلیلی وصفیی وصدیقی وخاصی عمر، ان عمر ناصح اللہ فنصح اللہ ثم بکا۔ فرمانے لگے تینوں کی پتہ میرے یار عمر دی نشانی ہے، میں نو سینے نال لا کے رکھے آئے، میں نے نام اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں مراد نبی کا جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر سنو، 3 فتنوں کا جواب قرآن سے حدیث سے نہیں دینا، ان کی کتب سے، ان کی، پھر بولیے ان کی کتب سے دینا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھے، اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے عجیب عجیب فتنے اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کے پریشان ہونے کی بات نہیں، بس پکی انہاں دی دوائی، انہاں دی میڈیکل سٹور، سبحان اللہ تعالی، ان سے بتانا کہ کون ہے، سوال و جواب، کیونکہ وافی شافی کافی، آپ اپنے بزرگ کی بات کریں گے وہ توہین کریں گے، پھر آپ پریشان ہوں گے، آپ کہیں گے صحابی نے یہ جواب دیا، وہ توہین کر دیں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ان کو ادھر لے کے جانا ہے جہاں ان کے ہاں احترام ہے۔ اب بات کریں جناب عمر کون ہے، آپ کہیں عمر کی بات کرتے ہو تو ہم آپ کو ادھر نہیں لائیں گے، ہم آپ کو آپ کی طرف لائیں گے کہ عمر کون ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا، آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں، جو نئی نسل کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ ڈرون پھینکتے ہیں اور نسل یوں گئی۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بنے، عمر ہاتھ میں آگ اور تلوار لیے زہرا پاک کے گھر کی طرف آئے، عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آگ تھی۔ کیا ہوا پھر؟ زور سے دروازہ بجایا، اندر سے بی بی پاک آئیں، عمر نے یوں دروازے کو دھکا مارا، ٹوٹ گیا، دروازہ گرا، بی بی پاک دروازے کے نیچے آ گئی، پسلی مبارک زخمی ہوئی، آپ کے بطن میں ایک بچہ تھا شہزادہ، اس کا نام تھا حضرت سیدنا محسن، وہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے کہانی۔ اس کہانی کو کبھی اس کتاب سے کبھی اس کتاب سے جوڑیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ ان کو کدھر لے کے جانا ہے؟ ان کی کتابوں کی طرف۔ ان کی پیاس آگ بجھانی ہے انہی کے گھر میں پڑے ہوئے مٹکے سے۔ وہ کہیں گے آگ لگی، سیدہ گری، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ نمبر 1 پہلا جواب، مارا کس نے؟ عمر پاک نے، الزام یہی ہے۔ کس نے؟ گری کون؟ بچہ شہید، سیدہ زخمی، ایون کے آگے کہتے ہیں اسی درد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی دشمنی ہو، علی کی بیگم شہید ہوئی ہو درد میں، مارنے والا عمر ہو، اور حضرت عمر کے اس ظلم جو بیان کیا گیا، اس پر آپ کی نبی کی بیٹی علی کی، بولو، زوجہ، حسنین کی اماں،
کسی درد میں مری ہو، شہید ہوئی ہو، وصال ہوا ہو، ان کے وصال کے فوراً بعد علی پاک نے کی ہو شادی، اللہ نے دیا ہو پتر، ٹھیک چند مہینوں 2 سال بعد پتر کا نام پھر عمر۔ ایسے مقدمہ میرا سن کے آپ پھر سوچ کے بولیے گا، دشمنی اسی زوجہ کے ساتھ ہوئی جو علی پاک کی تھی، مارنے والے کا واضح پتہ ہے، نام ہزاروں موجود ہیں، لیکن بیٹے کا نام کیا رکھا؟ میں آپ کو ان کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں علی پاک کو بیوی سے کتنی پیار محبت تھی۔ ادھر فاطمہ پاک کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر فوراً بچوں کا نام عمر۔ پھر رکو، ذرا رک کے آگے چلنا۔ علی پتر دا نام عمر، ابو حسن پاک نو اللہ پتر دیتا پھر عمر، اور کی رکھیا پھر عمر۔ ابو جناب زین العابدین دے گھر پتر جمعیا پھر عمر۔ ابو جناب موسیٰ کاظم دے گھر پتر جمعیا پھر۔ اب ذرا رکو، میاں نواز شریف کو کوئی کہے اگلی حکومت 5 سال واسطے نہیں 10 سال واسطے تیری، شرط ہے کہ 2 ترے پوترے دا نام عمران خان کا رکھے گا۔ کوئی خان صاحب کو بتائے تیری مشکلیں کٹ جائیں گی، بس شرط ہے بشرا بی بی چوجے کوئی شہ لبے کا نام نواز شریف رکھی، اور بولو رکھے گا بھئی، سوائے فضل الرحمان کے۔ سوائے فضل الرحمان کے ہیں کوئی انہوں جو مرضی آکھو، گرویندر سنگھ رکھ منٹ لائے گا، انہوں آپ پتر دا نام مودی رکھ منٹ لائے گا، یہ شخصیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ باقی سارے دشمن کا نام سیاست میں بھی کوئی نہیں رکھتا، لیتا نہیں ہے۔ او میرے دوست، تو ڈرون گرا کے امت کو کنفیوز کر رکھا گئے اور کہتا ہے ابو عمر جناب والا دشمن تھے، علی اپنے دشمن کے نام پہ بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ اگرچہ میری کتاب موجود ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، کتاب سجنا دی، پھکی سجنا دی، گھر سجنا دا، سبحان اللہ، صرف تو فارسی میں چھپی کتاب سپیشل ایران سے منگوائی، ایک دوروں منگوائی ہے توڑی، سبحان اللہ، ایران سے سپیشل منگوائی۔ کاش ان کے جو منبر پہ بیٹھ کر امت کے نسلوں کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ اپنوں کو پڑھتے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم جس پر حملہ آور ہو رہے ہو ان کے بارے میں کچھ اور جانو نہ جانو، یہ تو بتا دو کہ حضرت جناب مولا علی پاک کے بیٹے کا نام، ایک بیٹے کا نام تھا عمر، کتاب کا نام ہے منتخب الاعمال، دوسری کتاب گئے خصال، سبحان اللہ ہوئے با کمال۔ شیخ مفید لکھنے والے گئے، یہ کتاب اس کا ترجمہ چھپا اردو میں، اس کو چھپا القصہ اکیڈمی نے چھاپا، یہ اردو میں، یہ ان کی فارسی میں۔ اب حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام عمر، علی کے بیٹے کا نام، تھوڑا اور ایسا بولیے، ان کے بیٹے کا نام عمر ہے اور حسن پاک کے بیٹے کا نام ہے عمر، زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے عمر۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میں نے نام عمر کی لگائی اس میں ناراض، میں یوٹیوبر فیس بک کی مولوی نہیں ہوں، ادھر بابے کی
چاچے کی اس کی بات ادھر سنائی، میں نے الحمدللہ کتاب پڑھی بھی گئے اور کتابوں کو کھنگال کر دیکھا بھی گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آئیں بائیں شائیں نہ کرو، اپنی کتاب، سارے ہتھیار تمہارے، آپریشن تھیٹر بھی تمہارا، انسٹرومنٹ بھی تمہارے، صرف ہاتھ اور زبان میری ہوگی۔ ثابت کروں گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب زندہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کے، لا ورب العرش جس کو وہ جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، بات بتاؤں حیران کن بھی ہوگی، کبھی ایک ایک حوالے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے ایک پوری کتاب لینی پڑتی، ایک ایک حوالے، صرف ایک بات، تاکہ اصول کی بات سمجھ آ جائے، اور پوری کتاب 200-400 صفحے کی، 1000-1500 صفحے کی، ایک حوالے کے لیے پڑھ کے پھر بتانا پڑتا ہے تاکہ اصول سمجھ آئے۔ مثلا اب یہ پوری کتاب ہے احتجاج طبرسی، یہ اس فکر کے لوگوں کی ہے، اس کو بیان کیا علامہ طبرسی نے، عربی میں ہے۔ اب جو بات کرتے گئے فلانے کا فلانے کا فلانے کا، اس نے کہا یہ ہوا، اس نے کہا عالم نے کہا یہ ہوا، ہم نے کہا اصول سامنے رکھو، ہمارے کا اصول ہے، جب کوئی بات سنیں گے زید نے کہا بکر نے کہا فلانے کا، وہ کہتے رکو قرآن کیا کہتا ہے ادھر آ، حدیث کیا کہتی ہے ادھر آ۔ ادھر سے دوست کہتے ہیں ہم اس بات کا جناب والا ہم اس کا انکار کرتے گئے یا اس پر تھوڑا پس و پیش سے کام لیتے گئے، ہم نے ان کو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جناب والا اس کو بیان کیا گیا، حضرت امام جعفر صادق نے اس کو بیان کیا، یہ درج احتجاج طبرسی میں صفحہ نمبر اس کا 521 پہ دوسری جلد میں بیان کرتا گئے۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ ہم سے جھوٹی باتیں جوڑ جوڑ کر وہ بیان کریں گے، سنو جب کوئی ہماری بات ہو اس کو پہلے قرآن پر رکھنا، پھر نانا نبی کے فرمان پر رکھنا، اگر وہ قبول کرے تو سچ ہے ورنہ ذاکر کی کھچ ہے۔ نام عمر کی اس میں ناراض ہونے، میں نے نام عمر کے اس میں ناراض ہونے۔ اچھا پھر نام کیا رکھا علی پاک نے بچوں کا؟ قاتل کون تھا؟ نام بھی عمر۔ رکو پھر ہم نے کہا حملہ ہویا علی کے گھر تھے، روایت کون بیان کر رہے؟ یہاں ہم پکڑیں گے، دبوچیں گے، ہلائیں گے، ہولی بولو، حملہ ہو اس کے گھر راوی کون ہے؟ حملہ ہو زبیر طلحہ کی وجہ سے، راوی کون ہے؟ سبحان اللہ، آپ کی کمزور ہے، خدا نخواستہ ہمارے اس مرکز میں کوئی اس طرح کی بات ہو
روایت بیان کریں گے حاجی سرفراز صاحب، یار مسجد کے صدر بول رہے ہیں عبد الرحمان صاحب، یہ جناب سیکرٹری جنرل صاحب بول رہے ہیں، یہ جناب والا اس کو بیان کر رہے ہیں، برکی صاحب یہ پڑوسی ہے مسجد کے جناب سینئر ممبر ہیں، جاوید سلیم ڈار صاحب، سلیم بٹ صاحب ادھر بیٹھے گئے۔ روایت بات ہمارے مرکز کی ہو، روایت بیان کرنے والا آئے کھٹمنڈو سے، روایت بیان کرنے والا ہو پشاور سے، بولیے آپ کہیں گے رکو، مسجد کی انتظامیہ کوئی نہیں تھی، قاری شہباز سرور صاحب نہیں، علامہ نہیں، امجد صاحب نہیں، مؤذن صاحب نہیں، امام صاحب نہیں، کوئی بھی۔ کون بیان کر رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے گاؤں سے، مثال کے طور پر لاہور سے میں کر رہا ہوں، کوئی بندہ کوئی دوسرا جو آیا ہی نہیں۔ ہم نے کہا سنو، گل بھی بکی نہیں، بات چھوٹی نہیں، نبی کے گھر کی ہے، اسلام کے ساتھ اس روایت سے دو چیزیں جڑی ہیں، یا کمزور کرو گے یا مضبوط ہوگا۔ وجہ نبی دی دھی ہے، حملہ کرن والا حضور دا صحابی، چھوٹی بات ہے؟ بولیے۔ میں نے کہا سنو، میں دعوے سے کہتا ہوں، بات سچ ثابت کر دو، ایک عمر نہیں لاکھوں کھڑے ہو، میں سیدہ کی طرف ہوں گا، پہلے ثابت کرو۔ مثلاً رکیے، روایت بیان کرتی سیدہ زہرا، روایت بیان کرتے مولا، بولو، روایت بیان کرتے امام حسن، امام حسین، زین العابدین، حضرت باقر پاک، جعفر پاک، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی پاک، نقی پاک، حسن عسکری۔ کیوں گل ہونا دے؟ پھر رکو، یہ بخاری کون ہے؟ یہ ترمذی نسائی ابن ماجہ کون ہے؟ حضور کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے گرے، وہ بیان کرے۔ حضور اپنی نالین کے تسمے باندھے، یہ سارے محدث چن چن کے بیان کریں۔ انہوں نے نبی کا گھر نظر نہیں آیا؟ آپ بتاؤ، سنی بن کے دیوبندی وہابی شیعہ بن کے بتاؤ، یہ بیان کرنا اہم ہے کہ حضور نے تسمہ پہلے سیدھے پاؤں کا باندھا کہ الٹے کا، یا یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی گئی؟ یہ کتنا ضروری تھا؟ بخاری بھی بھول گئے، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد بھی بھول گئے، لیکن رکو، اسی طرح ہمارے اہل تشیع دوستوں کی کتاب ہے اصول اربع، ان کی 4 کتابیں ہیں جو ان کی پوری فقہی، علمی، دینی، سارے گلستان کا، اس میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اصول اربع میں، اصول کافی، فروع کافی، ملا یادر الفقی، ان میں بھی، الابتصار میں بھی، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی، راوی ادھر بھی مولا علی ہوتے، عمر عثمان، حضرت جناب حضرت حسن حسین ہوتے، پھر اور تھا۔ ہم نے کہا جی بات ہے، گل بڑی، تے راوی کون ہے؟ انہوں نے کہا راوی کا نام ہے، ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ میں نے کہا کھلا ٹائم ہے۔ پھر میں نے پوچھا سناؤ کو کڈیا گیا کہ ہاں ابن اسلم، اسلم دا بھی پتر۔ میں نے کہا روایت کیا گئے، کہنے لگے اب وہ جو روایت اس کو بیان کیا ابن شیبہ نے، اسی سے یہ ہلچل مچی۔ ابن الفرید ہماری نہیں، ابن قتیبہ 2 ہیں، ایک ابن قتیبہ حنبلی، ایک ابن قتیبہ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی، الامامہ والسیاسہ۔
اسی سے اٹھا کے باہر لائے. جو ایک روایت موجود ہے ابن ابی شیبہ میں، اس نے یہ ہے، عمر آئے، دروازہ کھٹکایا اور انہوں نے کہا بی بی جی ان کو باہر نکالو، یعنی طلحہ زبیر کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو، ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس دروازے کا، اس گھر کا، آپ کا، اگر ان کو باہر نہ نکالا تو ان کی وجہ سے ہمیں دروازہ توڑ کر اندر آنا پڑے گا، آنا پڑے گا، توڑ دیں گے، ہوگا. یہ جھوٹ کتنا لکھا ہے یہ بھی جھوٹ، لیکن کتنا لکھا ہے، گا، گی، لگائیں گے، توڑ دیں گے، ان کو نکالیں گے، ان کو لائیں گے. یہ جھوٹ ہے کتنا، اتنا. لیکن یہ کہا گیا لگ گئی، ٹوٹ گیا، سیدہ زخمی ہو گئی، اس کو پھر بڑھایا یوں گیا. اب ذرا رکیے، ہم نے کہا راوی کون ہے؟ کہا ابن اسلم. میں نے کہا میں سنیوں کا چوکی دار ہوں، میں ابن اسلم دا کھرا چکاں گا، اس کو میں دیکھوں گا یہ کہاں تک جاتے گئے. میں لے کے گیا اپنے بزرگوں کی تحقیقات میں، انہوں نے کہا ڈھونڈ لیا، اسلم دا پتر ہے. میں نے کہا اسلم روایت کر رہے ہیں خود، ابو بیان کردہ پتر، آکھے جی پتر بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا سنو ابن اسلم کون ہے؟ کہا اسلم دا پتر. میں کہا اسلم کون ہے؟ کہا اسلم وہ گئے 11 ہجری، حضرت ابو بکر بنے خلیفہ، عمر کو بنایا امیر حج، عمر گئے حج پر. عمر نے جا کے مکے سے ذی الحج میں ایک غلام خریدا، اس کو خرید کر مدینہ میں لائے. خریدا کب؟ 11 ہجری ذی الحج میں. مدینہ میں پہنچے ہجری تھی 12، ہجری تھی، تھوڑا اور ہولی بولو، مدینہ میں پہنچے تو ہجری تھی 12. خریدا کب؟ 11 میں. ہن رکو، وقوع کب ہوا؟ حضور کا وصال ربیع الاول شریف، ہجری 11، تاریخ 9، 13، 11، 12، 17 جو مرضی لاؤ. مہینے پہ امت متفق ہے کہ ربیع الاول کا تھا. ہجری کون سی تھی بولو؟ 11 میں واقعہ ہوا. راوی صاحب مدینہ میں تشریف لائے سال بعد، سال بعد راوی آیا، اس نے بیان کیا. میں نے کہا گھر کے بندوں نے بیان نہیں کی، یا کہانی بدلو یا علی دے بچیاں دے نام بدلو. میں نے نام عمر کے لگائی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے نام عمر کے کس کی جرت سے کعبہ کو راحت ملی، کس کی جرت سے کعبے کو راحت ملی، اور عبادت کی آزاد اجازت ملی. یہ عمر ابن خطاب کی ہے عطا، اس میں ناراض ہونے. اچھا پھر سنیے، بچے تواڈے ساڈے ال بھی جم دن، اللہ سب نو دے وے. ایک بندہ دکھاؤ چودھری ملک نواب خان، ہندی سندھی بلوچ پٹھان شیعہ سنی وہابی دیوبندی، بچہ جمعہ نہ ہوئے، نہ پہلے رجسٹرڈ. ہے کوئی ہندوستان میں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا ہے کوئی دیوبندی سنی وہابی شیعہ کوئی ہے؟ بچہ جمعہ نہیں، نہ رجسٹرڈ. سوچنا نہیں، سوچتے تو ہم بھی ہیں. اللہ بہن کو بیٹا دے گا تو ماموں کہتے ہیں یہ رکھیں گے، بھتیجے کہتے ہیں یہ رکھیں گے، بھانجے کہتے ہیں یہ رکھیں گے، بھائی کہتے ہیں یہ رکھیں گے، ماں کہتی ہے بچہ ہوگا تو یہ رکھیں گے. ہوتا ہے نا، لیکن نام لکھوا دینا ہوتا ہے نہیں. میرے کلے تے کیس نہ پاؤ، بولو تو صحیح نا، ہوتا ہے.
اب سنو وہ کہتے گئے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بطن میں تھا، 20-25 مہینہ، 20-25 دن مہینہ، 8-10 دن بعد محسن پاک کی ولادت ہونی تھی۔ تو نام پہلے ہی رجسٹر کی تھی، پھر دے ہو عقل ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ نام یہ تھا امام محسن پیدا ہوئے، کیونکہ حضور کی حکم ہے، فرمان ہے، بچہ پیدا ہو فوراً نام رکھو۔ اور وہ پیدا ہوئے، تم کہتے ہو پیٹ میں شہید ہو گئے، 2 نمبری نہیں چلنے دیں گے۔ نمبر 3، تو آنو میں نو پتہ لگے بار دشمن موجود، ہاتھ کلاشن، پسٹل، گرنیڈ، گن، ڈنڈا چھوٹا، للکرے مار رہے، کٹ بار آؤ بار۔ تے تساں نواب ملک نکے بڑے شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہم سارے اس موقع پر دشمن گن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو اور ہم اس بیگم بہن بیٹی کو بھیجیں جس کے ہاں 8-10 دن بعد بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو سے میرا خیال میرے کلے دے کیس پانا چاہ رہے ہیں، بولیں گے بھیجیں گے؟ کمزور بھی ہوگا بندہ، خود جائے گا، وہ ختم پڑھنے نہیں آئے، دم کرنے نہیں آئے، لڑنے آئے گئے، ہم کون جائیں گے؟ بندہ ہک بھی نہیں، علی تلوار چکے ہر شے ہلا دے میں، طلحہ زبیر ہر شے پھڑکا دے میں، 3 بڑے بندے تلوار چلاون دے ماہر اندر نے بی بی پاک نو بھیج رہے ہیں، یا کہانی بدلو۔ جیڑا بندہ چپ ہے تھوڑی جی دیر رکھے سے بات تھلے رکھ، یا کہانی بدل، کیونکہ ہم نے یہ الحمدللہ چھولے کھا کے دین مسلک مذہب نہیں لیا، ہم نے محمد عربی کا دین چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا، ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے پڑھا۔ ہم نے کہا سنو، ہر روایت کو ہم تولیں گے لیکن تمہارے گھر میں بیٹھ کر جائزہ لیں گے۔ تم نے کہا، ایک میں نے لانتی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کو چیلنج کیا تھا، وہ بدبخت کہہ رہا تھا یہ کون سا لانتی مذہب ہے جس میں وہ کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں، کب پیدا ہوئی، کب بیاہ ہوا، کب شادی ہوگی، کون سے لانتی لوگ ہیں؟ میں نے کہا واہ، میں نے ان کی ذریت کو کہا تھا 2 لاکھ روپے دوں گا، صرف سامنے بٹھا دو، صرف سامنے۔ کتنے؟ 2 لاکھ روپے نیاز پیش کروں گا، صرف سامنے بٹھا دو، اور اس پہ 10 لاکھ دوں گا، مجھے ہرا دے۔ وجہ کیا؟ میں اس کو اپنی کتابوں کی طرف کیوں لاؤں گا؟ اب سنیے، وہ کہتے ہیں کتنا لانتی مذہب تھا جس میں یہ تھا۔ ہم نے کہا ذرا سن لو، یہ کیا تھا؟ حضور کی 4 شہزادیاں، کتاب تمہاری، ورقہ تمہارا، پرنٹنگ پریس تمہاری، کاتب تمہارا، رائٹر تمہارا، مکتبہ تمہارا، یہ سب کچھ تمہارا۔ وہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے حضور کی اولاد پیدا ہوئی 4 شہزادیاں۔ بیمار بندہ ہولی بولے، وہ کہتا ہے 4 شہزادیاں تھیں، وہ کہتا ہے 4 شہزادیاں روایت شداست ازبر آئے، رسول خدا خدیجہ متولد شدند، طاہر قاسم فاطمہ ام کلثوم رقیہ و زینب تزویج نمود فاطمہ راب حضرت امیر المومنین۔ وہ کہتے ہیں 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں، ایک نبی نے بیٹی حضرت علی کو دی ہے۔ اب میں نے کہا ہماری بات نہ کر، اپنی کتابوں کو، لٹریچر کو میرے پیارے دوست پڑھ لے تاکہ رولا جھگڑا ختم ہو جائے، اور امت کے اندر یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی بجائے، ان تصورات پر لانے کی بجائے، ان باتوں کی طرف لانے کی بجائے پریشان اور مضطرب نہ کرو، بلکہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے بیٹو۔ اب سنو، وہ کہتے ہیں حضرت ام کلثوم مولا علی نے، اور نہیں دی عمر کو، نہیں دی عمر کو، جھوٹ بولتے ہیں۔
میں نے کہا میں اپنی کتاب کا حوالہ بخاری مسلم ترمذی کا نہیں دوں گا، کتاب تیری، صفحہ تیرا، ورقہ تیرا، مکتبہ تیرا، رائٹر تیرا، مجتہد تیرا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ام کلثوم کا رشتہ عمر نے مانگا، علی نے رشتہ عمر کو دے دیا تھا۔ تھوڑا ہولی بولو۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر حضرت علی نے ان کو ام کلثوم حکایات تزویج اوبا عمر در کتب مستور، وہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر سے نکاح، بولو، اولاد ہوئی، کہانی نہ بنا، جھوٹ پر بنیاد نہ رکھ۔ نمبر 1، عمر کو اسلام کی عزت کس نے کہا؟ نبی نے۔ ہمیں کس نے کہا؟ علی نے۔ عمر کو اسلام کی عزت، شارح ناج البلاغہ علامہ ابن حدید، جلد نمبر 12 صفحہ 138، وہ کہتے ہیں اسلام کی عزت نبی نے کہا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ بولو، مولا علی نے۔ حضرت عمر کو شہزادی دی، ہمیں کس نے بتایا؟ شیعہ عالم نے۔ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے، ہمیں کس نے بتایا؟ ہم نے کہا اور بھی کو رولا پانی تے دس۔ آخری گل، کربلا میں سب سے حسین مجاہد کون تھا؟ بولیے، زندہ باد۔ شبیہ رسول کون تھا؟ تھوڑا جو اچھی بولو یار، ڈنڈی نہ مارو نا یار۔ کون تھے؟ حضرت علی اکبر پاک تھے۔ سب سے حسین حضرت علی اکبر پاک تھے۔ اور اب سنو، ہم نے کہا لڑائی کرو، جھگڑا کرو، جو مرضی کرو، بکبکیا کرو، کرتے رہو، لیکن یہ سنو، سب سے حسین شبیہ رسول کون تھے؟ اذان فجر کس نے دی؟ بولیے، حضرت اج نہیں، جڑا ڈنڈی بارک دے موڑے چ منہ تلے رکھے، کون ہے؟ حضرت علی اکبر۔ اب سنو، شیخ مفید روایت کرداشت حضرت امیر المومنین حریث بن جابر راوالی یکس بلاد شرق کرد، وہ کہتے ہیں دختر یزدجر را برائے حضرت فرستاد از یکی را کے شاہ زنا نام داشت فلاں فلاں۔ آگے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت زین العابدین دی اماں تے اسی جنہوں او لے کے آئے، یعنی ایران چوائی حضرت عمر نے نکاح کی تھا، لیکن دوسری بیگم اور کون عورت کون تھی؟ وہ کہتے ہیں اس کا نام حضرت علی اکبر حسین تھے، اس کی اماں کا نام تھا لیلا۔ لیلا کا ابے کا نام تھا جناب والا عروہ، عروہ کے ابے کا نام تھا مسعود۔ وہ کہتے ہیں اس کی ماں کون تھی کہ مادرش میمونہ بنت ابو سفیان۔ لیلا دے ابے دا نام تے گئے جناب ابو مرہ بن عروہ بن مسعود سقفی، اما دا نام دی ماں لیلا دیے میمونہ، تے میمونہ دی بہن ام حبیبہ۔ لیلا دی ماں میمونہ تے ام حبیبہ دوویں امیر معاویہ دیاں بہناں، ابو سفیان دیاں دھیاں۔ لیلا کی اماں کا نام کیا ہے؟ پوچھنا تسی سجنا کو ان کا لیلا دی اماں کا کی نام ہے؟ اب حضرت علی اکبر کی ابے کا نام کیا ہے؟ امام، بولو، امام حسین۔ اماں کا نام بولو، امام علی اکبر کے ابے کا نام پاک حسین، علی اکبر کی اماں کا نام لیلا۔ پھر بولو، علی اکبر پاک کی اماں کا نام، پھر بولو، کیا نام ہے؟ لیلا۔ لیلا کی اماں کا نام کیا ہے؟ میمونہ۔ لیلا کی ماسی خالہ کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ۔ لیلا پاک کے امی کے بھائی کا نام کیا ہے؟ امیر، بولتے چھڑو،
لیلا پاک کی امی کے بھائی کا نام کیا ہے؟ اینجاک دے لیلا پاک دے مامے دا کی نام ہے؟ او بولو، اور ٹک ٹاکر سننا لے ہو، اور یوٹیوبر سننا لے ہو، این کیتا تے ان کیتا، کیا نام ہے؟ لیلا کے ابے کا نام، لیلا کی اماں کا نام کیا ہے؟ میمونہ۔ میمونہ کے بھائی کا نام ہے امیر، اور لیلا کے ابا کا نام ہے ابی سفیان۔ کتاب ساڑی نہیں سجنا دی، ہون دسو اور رشتے کر رہے نے تے سجن امیر معاویہ نو بھونک رہے نے، میں کتیاں نو ویکھاں یا سچیاں نو ویکھاں، وما علیہ الا البلاغ۔